الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إن تنصروا الله ينصركم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو پکا کر دے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اور ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ بس اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، تکمیل انسانیت کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. پہلے مرحلے کی علامات قیامت بیان ہو چکی ہیں. دوسرے مرحلے کی علامات قیامت میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے. آج دجال کے خروج کے بارے میں بات ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر قیامت واقع ہونے تک اس کائنات کے اندر انسانیت کے لیے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. مجھ سے پہلے جو فتنے آتے رہے یا میرے بعد بھی بہت سے فتنے نمودار ہوں گے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے دجال سے بڑا فتنہ نہ پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا. یہ انسانیت کی
سب سے بڑی آزمائش، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آج اس لیے بلایا، دیکھو میرے پاس میرے پہلو میں تمیم داری بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی، یہ عیسائی عالم تھے، عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے وقت اپنا ایک واقعہ بیان کیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ کا، میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ وہ واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو سنایا ہے، اور حضور علیہ السلام اب تمام صحابہ کو جمع کر کے خطبے کے اندر سنا رہے ہیں۔ تمیم داری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم مختلف افراد ایک سمندری سفر پر نکلے، ایک کشتی پر سوار تھے، سمندر کی لہریں ہمیں اچھالتی کہیں سے کہیں لے گئیں، 1 مہینے تک ہم سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پہ رہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ کشتی ایک جزیرے کے قریب پہنچی، ہم اس جزیرے پر اترے تو ہم نے اترتے ہی ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، ایک عورت سر سے لے کر پاؤں تک بال ہی بال ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہہ رہے کہ میں جاسوس ہوں۔ کس کی؟ جاؤ معبد کے اندر، اس عبادت خانے کے اندر، اس مکان کے اندر تمہیں وہ ملے گا میں جس کی جاسوسا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل مضبوط آدمی بیٹیوں میں جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے دل میں خیال آیا کہ یہ شیطان ہے اور ہمیں کسی بہکاوے میں لانا چاہتا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کیسے آئے ہو یہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا ہم 1 مہینے تک ہماری کشتی سمندر کے لہر و کرم پہ رہی ہے، اس کے لہروں کے رحم و کرم پہ رہی ہے، کشتی میں یہاں لا ڈالا ہے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ اس نے کچھ سوال کیے کہ فلاں نخلستان کا کیا حال ہے، وہاں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں۔ کہنے لگا سن لو، عن قریب اس نخلستان کے درخت پھل نہیں دیں گے۔ پھر پوچھا فلاں جھیل کا کیا حال ہے، پانی ہے؟ کہا ہے، عن قریب خشک ہو جائے گا۔
تیسرا سوال اس نے کیا کہ وہ عرب کے اندر امیوں کی طرف جس نبی کے آنے کی خبر سارے نبی دیتے رہے ہیں، کیا وہ نبی آ گیا؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہاں، ہم نے کہا آ گیا ہے، اور نہ صرف آ چکا ہے بلکہ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کیا لوگوں کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی؟ کہا ہاں۔ کیا نتیجہ نکلا اس لڑائی کا، کیا رزلٹ نکلا؟ اس لڑائی میں وہ امیوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تمام قبیلوں پر غالب آ گیا۔ فرمایا کہنے لگا اسے آنا ہی تھا، بہتر ہوتا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے اس پر ایمان لے آتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تو نے ہم سے تو سارے سوال کر لیا، تو بھی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں، عنقریب ان بیڑیوں سے آزاد ہوں گا، نکلوں گا، پوری زمین پہ جاؤں گا، صرف 2 مقام ہوں گے جہاں تک میری رسائی نہیں ہوگی، جہاں تک میں نہیں جا سکوں گا، ایک مکہ اور ایک طیبہ، مدینہ طیبہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہاں تک واقعہ بیان کیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک واقعہ بیان کیا تو ہاتھ میں جو سوٹی حضور علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی، جو عصا پکڑا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے بڑے جلال کے ساتھ اس سوٹی کو زمین پہ مارا۔ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ شہر ہے جس شہر میں دجال نہیں آ سکے گا، یہ شہر ہے جس شہر میں دجال نہیں گھس سکے گا، یہ شہر ہے جس شہر تک دجال کی رسائی نہیں ہوگی۔ 2 شہر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ منورہ، ان 2 شہروں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، تاکہ پوری زمین پہ گھومے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے گا؟ توجہ کیجیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب میری امت کے لوگ اپنے دلوں سے تقریباً اس کو نکال چکے ہوں گے، منبر پر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، خطیب بھی اس کو بیان نہیں کرے گا، امام بھی اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں سے اس کا تصور تقریباً نکل چکا ہوگا۔ اس وقت خدا بند کائنات اس کی بیڑیاں کھول دیں گے، اس کو آزاد کر دیں گے، وہ بڑے غصے کے ساتھ نکلے گا، پوری زمین پہ پھیلے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، الا انہ آوى، خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن کہاں ہوگا؟ خبردار تمہارا رب کہاں نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرے گا میں رب ہوں، دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، میری خدائی کو مانو، لیکن ہوگا کیا؟ کانا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی کیفیت بھی بیان کی کہ اس کی دائیں آنکھ اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی جس طرح پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، فرمایا اس طرح اس کی آنکھ باہر نکلی ہوگی، دوسری آنکھ سے بھی کانا ہوگا لیکن دوسری آنکھ سے اس کو کچھ نظر آتا ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان اس مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف، فا، را،
کتنے حرف؟ کیا کیا؟ کاف فا را، کافر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، با ایمان لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا وہ ان الفاظ کو، ان حروف کو دیکھ بھی لیں گے، پڑھ بھی لیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی ان پڑھ ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا۔ کافر کو نظر نہیں آئیں گے، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا ان کو وہ الفاظ، وہ حروف نظر نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھ سے کانا ہوگا، قد چھوٹا ہوگا۔ چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کا جسم کے لحاظ سے، فرمایا اس کا جسم پھیلا ہوا ہوگا، اپنے جسم کے لحاظ سے وہ چھوٹے قد کا لگے گا، ایسے ہوگا بڑا طاقتور۔ اپنے جسم کے لحاظ سے جس طرح اس کا جسم پھیلا ہوا ہوگا اس لحاظ سے قد اس کا چھوٹا ہوگا، ٹانگیں اس کی ٹیڑھی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، جسم پھیلا ہوا ہوگا، ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ سے کم نظر آتا ہوگا، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، سفید رنگ کے گدھے پر سوار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ نکلے گا اپنے اس جزیرے سے نکل کے زمین پہ پھیلے گا، لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف دعوت دے گا، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ ان میں سے کچھ علامتیں، کانا ہونا، موٹا ہونا، موٹاپے کے لحاظ سے قد کا چھوٹا ہونا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، صاحب ابن سیاف مدنی، کاہن تھا، نجومی تھا، جسے آج کل اپنی زبان میں آپ نجومی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحابہ کو شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ دجال ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ دجال ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے لکھ دیا، اس کا قتل، اسی کے قتل کے لیے تو اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ بٹھا رکھا ہے، وہی آئیں گے تو اس کو قتل کریں گے۔ یہ علامات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سفید رنگ کے گدھے پہ سوار ہو کے نکلے گا، اس کے ایک طرف آگ کے شعلے ہوں گے، دوسری طرف خوبصورت باغ ہوگا، وہ کہے گا یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے۔ اپنی جنت اور جہنم کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سن لو، جو اس کی جہنم میں ہوگا وہ اللہ کی جنت میں ہوگا، جو اس کی جنت میں ہوگا اللہ کی جہنم میں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ روٹیوں کا اور گوشت کا ایک پہاڑ بھی چل رہا ہوگا، کھاؤ جتنا جی چاہے کھاؤ، اٹھاؤ روٹیاں، 2 روپے کی نہیں ہے، مفت لو، جتنی چاہو کھاؤ، روٹیوں کا پہاڑ، گوشت کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اسے کچھ قدرتیں دی ہوں گی،
یہی ہے وہ آزمائش جو امت کے لیے ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اشارہ کرے گا بارش برسنے لگے گی، وہ اشارہ کرے گا زمین فصلیں اگانے لگے گی، وہ اشارہ کرے گا زمین کے سفینے باہر آ جائیں گے، خزانے باہر آ جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چل رہے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا آج کل کے بھوک اور مفلسی کے دور میں پسنے والے انسان کے لیے وہ آزمائش ہوگی یا نہیں؟ ایک بھوکے آدمی کے سامنے روٹیوں کا پہاڑ ہو، بوٹیوں کا پہاڑ ہو، ایک غریب اور مفلس آدمی کے سامنے سونے زمین سے اگلے جا رہے ہو، کیا یہ ایمان کی آزمائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تخلیق آدم سے لے کر وقوع قیامت تک اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے، جتنا بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ اپنے کرتب بھی دکھائے گا، خدا بندے کائنات نے اسے جادو کی قدرت دی ہوگی، اس جادو کی قدرت سے وہ بارش بھی برسائے گا، کھیتیاں اگائے گا، لوگوں کے مویشی موٹے تازے ہو جائیں گے، لوگوں کو کھانے کو بہت ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے یہ شعبدے اور کرتب دیکھ کے بہت سے لوگ اس کو خدا مان لیں گے، بہت سے لوگ اس کو خدا مان لیں گے، اس کی خدائی پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نکلے گا، مکہ مکرمہ آنے کی کوشش کرے گا، خدا کے فرشتے مکے کے تمام راستے بند کر دیں گے، جہاں سے آنے کی کوشش کرے گا گرس مار مار کے اس کو بھگا دیں گے، فرشتے حفاظت کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی کر دی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر نہ دجال کا داخلہ ہو سکتا ہے نہ کفر کی حکومت آ یہ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ ان شہروں پر فاسق حکمران ہو سکتا، گناہگار حکمران ہو سکتا ہے، کافر حکمران نہیں ہو سکتا۔ کافر کی حکومت ان شہروں پر نہیں آ سکتی۔ فرمایا وہ مدینہ منورہ میں آئے گا، مدینہ منورہ کے ساتوں راستے فرشتے بند کر دیں گے اور گرز مار مار کے اس کو بھگائیں گے، اس کو شام کی طرف دھکیل دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ یہودی ہے، دجال کون ہے؟ یہودی۔ وہ یہودی ہے، دنیا کے یہودی اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دو فوجیں، ایک طرف خدا کا پیغمبر کہتا ہے مہدی نکلے گا، مکہ مکرمہ سے نکلے گا، دنیا بھر کے مجاہدین اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، ان مجاہدین کے ساتھ مل کے امام مہدی شام کو فتح کریں گے، ہندوستان کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اسلامی مملکت بنائیں گے، عدل و انصاف لائیں گے۔ دوسری طرف فرمایا جب دجال نکلے گا دنیا بھر کے یہودی اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا صرف ایک شہر اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں آ جائیں گے۔ اصفہان کہاں تھا؟
جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے اور دوسرے علاقوں کے یہودی بھی جمع ہو کر اس کے ارد گرد جمع ہوتے جائیں گے، اس کی قوت بنتی جائے گی، جس طرح امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت بنی تھی، گزشتہ جمعے کو بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح دجال کا لشکر بھی تیار ہوتا جائے گا، یہودی اس کے ساتھ ملتے جائیں گے، صرف یہودی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق اور کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس کے کرتب دیکھ کے، ضعیف الاعتقاد لوگ اس کے کرتب دیکھ کے اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن آئے گا اور اس وقت دھرتی پر امام مہدی سے کے بعد اس مومن سے بڑا کوئی مومن نہیں ہوگا۔ وہ آئے گا اس کے سامنے، دجال کے سامنے، دجال کہے گا کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تو وہ دجال ہے جس دجال کے بارے میں میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی، تو وہ دجال ہے۔ فرمایا یہ اس کو تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، ایک ادھر پھینک دے گا، پھر ان کو ملنے کا حکم دے گا، ان کو ملائے گا، اس کو زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم تیرے اس کام کے ساتھ تو میرا ایمان اور بڑھ گیا ہے، تو کانا دجال۔ پہلے کیا کہا تو؟ دجال، قتل ہونے اور پھر زندہ ہونے کے بعد کانا دجال۔ وہ غصے میں آئے گا، پھر 2 ٹکڑے کرے، پھر زندہ کرے گا، بتا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تو کافر ہے، کانا دجال ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دجال کے ہاتھ سے اس کے قتل کی قدرت ختم ہو جائے، پھر اسے قتل نہیں کرنا، یہ اس کے کرتب ہوں گے۔ اسے آپ جادو کہتے ہیں، اسے خدا نے کائنات کی طرف سے لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے اس کی وقتی قدرت کہتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ضعیف الاعتقاد لوگ آتے رہیں گے، اس کے ساتھ اس کے لشکر میں جمع ہوتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ وہ زمین پر رہے گا؟ فرمایا 40 دن۔ کتنے دن؟ آزمائش کا تو ایک لمحہ ہی بہت بڑا ہوتا ہے، آزمائش کا ایک لمحہ ہی بڑا ہوتا ہے، ایک لمحہ ہے آزمائش کا۔ گھر کے اندر فاقہ ہے اور میرے سامنے میز پر رشوت پڑی ہے، ایک لمحہ، میں تو اس لمحے کو بھی نہیں کھوتا، یہ دوست سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا 40 دن تک وہ زمین پر رہے گا، لیکن 40 دنوں کی تفصیل بھی سن لو۔ ان 40 دنوں کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا،
باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس اعتبار سے اگر حساب لگایا جائے تو دجال اس زمین پر 1 سال 2 مہینے 37 دن تقریباً بنتے ہیں یا 22 دن بنتے ہیں، 14 دن، 1 سال 2 مہینے 14 دن وہ تقریباً زمین پر رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سال ایک دن سال کا ہوگا اس دن نمازیں 5 ہی ہوں گی؟ نمازیں سال کی ہوں گی، وقت کے اندازے کے ساتھ وہ نمازیں پڑھی جائیں گی، اس ایک دن میں نمازیں پورے سال کی ہی ہوں گی۔ اب ایک دجال کا فتنہ، ایک دن کا فتنہ کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ ایک الگ آزمائش، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، باقی دن 24 گھنٹوں کے۔ فرمایا 40 دن تک وہ زمین پر قیام کرے گا، 40 دن تک وہ زمین پر رہے گا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا رہے گا۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام دجال کی جو کرتب بیان کیے ہیں کہ بارش کو حکم دے گا، برسنے لگے گی، فصلوں کو حکم دے گا، نکل آئیں گی، دفینوں کو حکم دے گا، خزانے نکل آئیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ان فرامین کو، ان احادیث کو، الفاظ کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ ان کے باطنی مفہوم کو مراد لے کر ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس دجال کی خبر دے رہے ہیں وہ دجال کوئی شخص واحد نہیں، بلکہ وہ دجال ایک قوت کا نام ہے۔ اس قوت کے پاس، اس طاقت کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی کہ وہ اپنی اس قوت اور طاقت کو استعمال کر کے یہ کرتب دکھائے گا۔ ان کے نزدیک دجال امریکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دجال کی خبر دی، اس کے کرتبوں کی خبر دی، تو حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ ایک قوت ہوگی جس کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں ظاہری لحاظ سے تو بہت سی ایسی چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، یہی ٹیکنالوجی ہے جس نے زمین کے خزانے نکال دیے ہیں، یہی ٹیکنالوجی ہے جس نے بنجر زمینوں کو آباد کر دیا ہے، نہ قابل کاشت زمینوں پہ کاشت کر لی ہے، بلکہ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے، اخبارات اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے، اب تو مصنوعی بادل تیار کر کے مصنوعی بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ چائنا نے پچھلے 2 مہینوں میں 3 تجربے کیے ہیں، میزائل کے ذریعے، واٹر میزائل کے ذریعے مخصوص مقام پہ بارشیں کر کے، جہاں نہریں نہیں جا سکتی، جہاں زمین میں پانی نہیں ہے، واٹر میزائلوں کے ذریعے وہاں بارش برسا کے زمینوں کو سیراب کر کے وہاں فصلیں کاشت کی گئی۔ اب اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو عام آدمی کا ذہن اسی طرف ہی جاتا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور حضور علیہ السلام کی مراد شاید دجال سے کوئی فرد واحد نہیں، بلکہ دجال سے مراد ایک قوت ہے جس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ڈرون حملے بھی کرے گا جس کے اندر کوئی پائلٹ نہیں، جس کے اندر کوئی انسان موجود نہیں، اسی کے ساتھ وہ خلائی تحقیقات بھی کرے گا، اسی کے ساتھ وہ بنجر زمینوں کو آباد بھی کرے گا، اسی کے ساتھ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود ڈالے گا۔ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے۔
لیکن ہمارے جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت اس کو نہیں مانتے. جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، اور آپ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں، جو اصول ہے، اللہ کی کتاب کا کوئی لفظ ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کوئی جملہ، اس کا ایک مفہوم ظاہری ہو، اس کا وہ ظاہری مفہوم ہی مراد لینا ضروری ہوگا. اگر کوئی دوسرا مفہوم مراد لینا ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی اور دلیل چاہیے. یہ اصول ہے. لفظ قرآن کا ہو، اس کو مفہوم کا لباس میں اپنی عقل سے پہناؤ. جملہ حدیث کا ہو، پھر اس کا مفہوم میں اپنی عقل سے تراشوں نہیں، اس کے لیے بھی کسی دلیل خاصی کی ضرورت ہے. اور وہ دلیل بھی ظاہر بات ہے، میں نے قرآن کے لفظ کا کوئی اور ترجمہ کرنا ہے تو مجھے ایسی دلیل چاہیے جو کم از کم قرآن کے پائے کی تو ہو، جو کم از کم قرآن کے پائے کی تو ہو. اگر قرآن کے پائے کی نہیں تو پیغمبر کے فرمان کے پائے کی تو ہو. میں اپنی عقل کے ساتھ قرآن کا مفہوم نہیں بدل سکتا، میں اپنی عقل کے ساتھ پیغمبر کے فرمان کا مفہوم نہیں بدل سکتا. جہاں پیغمبر کے فرمان کا مفہوم میری سمجھ میں نہ آئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کا فرمان غلط ہے، میں یہی کہوں گا میری عقل غلط ہے. جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو دجال فرض ہے نکلے گا، وہ کسی جزیرے میں بند ہے، ہمارا ایمان ہے بند ہے. آج کی کوئی ٹیکنالوجی، آج کی کوئی سائنسی قوت اس وقت تک اس کو تلاش نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ اس کے نکلنے کا فیصلہ نہ کر لے. جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے، دجال فرد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مذہب بھی بیان کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ یہودی. کون ہے؟ یہودی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کانا ہونا بھی بیان کر رہے ہیں. اب اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کا موقف یہ ہے کہ یہ دجال سے مراد یہ ریل گاڑی ہے، کیونکہ اس کی ایک لائٹ ہے، وہ کامی ہے، اس کی ایک لائٹ ہے، اس لیے دجال سے مراد یہ ریل گاڑی ہے. آج کل تو گاڑی کی بھی 2 لائٹیں ہو گئی ہیں، اس وقت پرانے انجنوں پر ایک ہی لائٹ ہو. کسی نے کہا یہ دجال امریکہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کے آ رہے ہیں، وہ کوئی ریل گاڑی نہیں تھی. بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کے جس کو آ رہے ہیں وہ امریکہ نہیں تھا، وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جس کو دیکھ کے آئے ہیں وہ ایک فرد تھا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے خبر دے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ کھڑے ہو کے خطبے کے اندر اپنے تمام صحابہ کو جمع کر کے ان کی موجودگی کے اندر وہ خبر بیان کر رہے ہیں. گویا پیغمبر اپنی زبان سے اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہا ہے. ایک بات ذرا خاص طور پر کہ ایک آدمی خدائی کا دعویٰ کرے گا
اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، آنکھ سے کانا ہوگا۔ کیا لوگ اتنے اندھے اور پاگل ہوں گے کہ ایک کانے کو خدا مان لیں گے؟ حضور علیہ السلام والسلام فرما رہے ہیں لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کو مانیں گے، لیکن کون لوگ؟ ایک روایت سے سمجھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، دجال پر ایمان لانے والے لوگوں میں کثرت عورتوں کی ہوگی۔ کثرت کس کی ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ فہمی ہوتی ہیں، زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں کے نجومیوں، تعویذ کرنے والوں، ان کے پاس جا کر دیکھیے عورتوں کا ہی ہجوم ہوگا، اور وہ بھی عورتوں کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھا کے تجھ پہ تیری خالہ نے جادو کیا ہے، تیرا کاروبار جو ہے وہ تیرے ماسڑ نے بند کیا ہے، وہ بھی ان کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھا کے گھروں کے گھر اجاڑ رہے ہیں، باہمی چپکلشیں پیدا کر رہے ہیں، آپس کی لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں، کدورتیں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کام وہی کر سکتے ہیں جو توہم پرست ہوتے ہیں، جو باہمی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو توہم پرستی اتنی بڑھ گئی ہے، وہم اتنا آ گیا ہے، ہم تو جب تک کسی کی کرامت نہ دیکھ لیں، اس کو ہوا میں اڑتا ہوا نہ دیکھ لیں، اس کو پانی پہ چلتا ہوا نہ دیکھ لیں، ہم تو اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری توہم پرستی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہم ولایت کا پیمانہ اتباع سنت کو نہیں مانتے، ہم ولایت کا پیمانہ کرامت کو مانتے ہیں۔ ہاں بھائی ولی ہے، ذرا اوڑھ کے دکھا، ولی ہے ذرا ہاتھ آگ میں رکھ، میں دیکھتا ہوں جلتا ہے کہ نہیں جلتا، ولی ہے ذرا پانی پہ چل کے دکھا۔ ہم نے تو ولایت کا پیمانہ ہی بدل دیا، ولایت کرامات کا نام نہیں۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ضرور ہے، کرامت ولی کی ولایت کی دلیل نہیں۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے، کرامت ولی کی ولایت کی دلیل نہیں۔ اگر ہم پیمانہ ولایت کا یہ بنا لیں تو جاؤ جا کے ہندو جوگیوں کو دیکھو، بڑے بڑے کرتب کرتے ہیں، جاؤ جا کے افریقہ کے جادوگروں کو دیکھو وہ کیسے کیسے کرتب کرتے ہیں، جاؤ جا کے بنگال کے جادوگروں کو دیکھو، انڈیا کے جادوگروں کو دیکھو وہ کیسے کیسے کرتب کرتے ہیں۔ خدا کے پیغمبر نے ایک جملے کے ساتھ ساری بات سمجھا دی، کرامت پر حق ہے۔ کرامت کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، کرامات کا انکار نہیں، لیکن خدا کے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی آدمی سے ایسا کام دیکھو جو عام آدمی نہیں کر سکتا، پہلے یہ دیکھو وہ نبی کی سنت کی اتباع کرنے والا ہے، اگر وہ اتباع سنت کرنے والا ہے تو یہ اس کی کرامت ہے، اور اگر اتباع سنت کرنے والا نہیں تو وہ جادوگر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر نے پیمانہ بتا دیا، لیکن ہمارے ایمان ڈول گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ وہ نبی سے نبوت کی دلیل مانگتے تھے، اور مسئلہ یاد رکھیے، نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے، ولی کی ولایت کا انکار کفر نہیں۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اس لیے خدا رب کائنات نے حجت بنایا
انکار کرتا ہے دلیل مانگی ہے، یہ سامنے چٹان کھڑی ہے، اس میں سے اونٹنی نکال۔ صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، اونٹنی بچے سمیت نکلی۔ اب اگر انکار کرے تو کافر ہیں کیونکہ حجت پوری ہو گئی ہے۔ ان کی نبوت پر ایمان ضروری ہے، اس لیے ان کا معجزہ ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بتانے کی بجائے وہ خود ہی بول پڑے تو اس مٹھی کے اندر موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان پتھر کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اب حجت پوری ہو چکی تھی، دلیل پوری ہو چکی تھی، اب ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن پتھر کی کنکریوں کو زمین پہ پھینک کے کہنے لگا انت ساحر کبیر، تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ دلیل مانگی، اگر نبی ہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر، انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں؟ اب حجت پوری ہو گئی کہ نہیں؟ ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن انکار کر دیا، انت ساحر کبیر، تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اتنا بڑا جادوگر، دوسرے جادوگروں کا جادو زمین پہ چلتا ہے، تیرا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ نبی کی نبوت کا اقرار ضروری ہے، نبی کی نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ اس کی نبوت کے انکار سے آدمی کافر ہوتا ہے، اس لیے نبی کا معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ کرامت خداوند کائنات کسی ولی کو عطا کرتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، اگر کسی ولی سے ایک کرامت بھی ساری زندگی ظاہر نہ ہو تو اس کی ولایت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ولی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ولی کی ولایت کو ماننے کے لیے کرامت کو شرط اور دلیل نہیں بنایا، یہ دلیل ہم نے بنا دیا ہے۔ میں ولی اس کو مانوں گا جو پانی پہ چلے گا، میں ولی اس کو مانوں گا جو ہوا پہ اڑے گا۔ حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ضعیف الاعتقادی کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ بیوی بڑی جھگڑالو تھی، بہت جھگڑالو تھی، حتیٰ کہ جو لوگ وہاں جاتے تھے ان کے ساتھ بھی بڑے تلخ لہجے میں بات کرتے تھے۔ تم اس کو ولی سمجھتے ہو، تم اس کو بزرگ سمجھتے ہو، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اس عورت کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کو برداشت کرنے پہ تو دیا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا اسی کے برداشت کرنے پر تو دیا۔ خدا ان کائنات نے کرامت عطا کی، ہوا میں اڑ رہے تھے، کرامتیں برحق ہیں۔ قرآن پاک میں بھی کرامات کا تذکرہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے؟ اونچی آواز سے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن ان کا وزیر آصف ابن برقیہ پیغمبر نہیں تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو جلدی سے جلدی میرے پاس لے کے آئے، تو ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے، نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ آصف ابن برقیہ کھڑے ہو گئے، میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ آنکھیں بند کیجیے، کھولنے سے پہلے آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے، کیا ہے؟ کرامت ہے۔
کرامات کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، ہم کرامات کو مانتے ہیں، کرامات کا انکار نہیں کرتے، اور کرامات کا انکار کیے بھی کیسے جا سکتا ہے؟ کرامت بھی در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کرامت بھی نبی کا، جس ولی کے ہاتھ سے کرامت صادر ہوتی ہے در حقیقت وہ اس کے نبی کی اتباع کا نتیجہ ہے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے جو کرامات ظاہر ہوئی وہ در حقیقت میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ عمر فاروق کی کرامات میرے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ کرامات برحق ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ اور رہے گھر آئے تو بیوی نے کہا ولی بنا پھرتا ہے۔ ولی تو وہ تھا جو آئے خدا میں کہہ رہا تھا، مسکرا کے فرمایا وہ تو میں ہی تھا۔ اچھا، تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا تھا۔ یہ جو توہم پرستی عورتوں کے اندر، یہ جو فہم عورتوں کے اندر، جب کسی وہم کا شکار مرد ہو جائیں، فرمایا پھر دجال سے بچنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دجال کے نرغے میں پوری آئے گا جو فہمی ہے، جو توہم پرست ہے، جو ولایت کو کرامت میں ڈھونڈتا ہے، لیکن جو ولایت کو اتباع سنت کے اندر تلاش کرتا ہے اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے ارد گرد جو لوگوں کا ہجوم ہوگا ان میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ اب یہاں پیغمبر کا ایک دوسرا فرمان بھی سامنے رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں عورتوں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر کثرت کے ساتھ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں کو جہنم کے اندر بھی کثرت کے ساتھ عورتیں، اور دجال کے پاس بھی کثرت کے ساتھ۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو پختہ ایمان والے ہوں گے نا، پختہ ایمان والے، وہ اپنی عورتوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے گھروں میں رسیوں کے ساتھ باندھ دیں گے تاکہ یہ باہر نکل کر دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے عورت کو فتنے سے بچانے کے لیے مرد کو عورت کے گھر کے اندر باندھ دینا کا حق حاصل ہے۔ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے اگر عورت کو گھر کے اندر باندھ دینے کا حق خدا کا پیغمبر دے رہا ہے تو بے حیائی کے فتنے سے بچانے کے لیے بھی عورت کو گھر کے اندر پابند کرنے کا حق مرد کو حق۔ کیا بے حیائی کا فتنہ فتنہ نہیں ہے؟ فحاشی اور اوریانی کا فتنہ فتنہ نہیں ہے؟ یہاں اخلاق آج کل بحثیں چل رہی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی، اخبارات میں بھی، میڈیا پر بھی، عورتوں کو تحفظ دیا جائے، عورتوں کو ہر وقت مردوں سے خطرہ ہے۔ مرد کے ایمان کو عورت سے کوئی خطرہ نہیں کہ خدا کا پیغمبر قسم کھا کے کہتا ہے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مردوں کو گناہ کی دعوت کیسے؟ فرمایا جب وہ بے حجاب ہو کے نکلے گی، بغیر پردے کے نکلے گی، فیشن کر کے نکلے گی، میک اپ کر کے نکلے گی، بن سنور کے نکلے گی، تو یہ دعوت یہ اور کیا ہے؟ کیا یہ دعوت نہیں؟ یہ دعوت ہے گناہ۔ فرمایا وہ با ایمان طبقہ جو دجال کی اصلیت کو جانتا ہے وہ اپنی عورتوں کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے گھر کے اندر باندھ کے رکھیں گے۔
دروازے بند کر دیں گے، باہر جانا نکلنا بند کر دیں گے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیں گے تاکہ یہ دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب خدا کے پیغمبر کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے عقلی اعتبار سے عورت کمزور ہے، وہ توہم پرستی کا شکار جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے دجال کا حملہ انہیں پر ہوگا جو توہم پرستی کر کے عقلیں کمزور ہوں گی، جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کا نوارا بن جائے گا، جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کٹ جائے گا لیکن دجال کے نردے میں نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی صورت کیا ہے؟ دجال سے بچنے کی صورت آج ہمارے ہاں توہم پرستی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے، قبروں پر جا کر دیکھیے، مزارات پر جا کر دیکھیے کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ساتھ لے جائیے، وہاں ان کی کتاب بھی دیکھیے اور ان کے مزار پہ ہونے والے تماشوں کو بھی دیکھیے، سب کچھ ان کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ہمارا بڑا پڑھا لکھا طبقہ، آپ نے اکثر پچھلی حکومتوں کے دور میں سنا ہوگا کہ فلاں حتیٰ کہ بے نظیر نواز شریف جیسے لوگ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے بابا دھنکے کے پاس جاتے تھے تاکہ اس سے سوٹی کھائیں، جس کو سوٹی مارتا ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، جس کو وہ سوٹی مار دے وہ وزیر اعظم بنتا ہے۔ پھر تو ساری قوم جائے گی بھائی، پھر اس ملک میں عوام نہیں ہوں گے، سارے وزیر اعظم ہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کا طریقہ؟ نوٹ کر لیجیے، فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، اور ایک روایت میں فرمایا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں۔ فرمایا جس آدمی نے ان کو یاد کر لیا، ان کو پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچ پائے۔ جو آدمی ان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یا آخری 10 آیات کو پڑھتا رہے گا، یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، خداوند کائنات اگلے جمعے تک کے لیے اسے ہر فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ فرمایا اگر اس دوران اس ہفتے میں دجال بھی آ گیا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ جمعے کے دن سورہ کہف پوری کی تلاوت، عام دنوں کے اندر اگر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر کے پڑھتا رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان آیات کی برکت سے خداوند کائنات اس دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اب وہ دجال اپنا دجالی لشکر لے کے نکلے گا، مقابلہ کس سے ہوگا، اس کو قتل کون کرے گا؟ اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر اور دجال کے قتل پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔